اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا محرم الحرام میں ہم بستری کرنا حرام ہے؟ ناظرین، شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ سوال ہے کہ کیا محرم الحرام میں ہم بستری کرنا حرام ہے یا نہیں؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق محرم الحرام کے مبارک مہینے میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے مبارک مہینے میں روزے رکھنے کے بارے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں فضیلت صرف روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام میں کیا ہوا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ نیک اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ محرم الحرام میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے کے بارے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور دوسرے مہینوں کی طرح محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ محرم الحرام میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا باعث ثواب ہوگا۔ اگر محرم الحرام کو شہادتوں کی وجہ سے غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے تو پھر پورے سال میں ایسا کوئی بھی مہینہ نہیں ہے کہ جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر سارے مہینوں میں نکاح سے احتراز ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا باقی تمام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، تو آئیں اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ناظرین، 5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ جب یہ 5 صورتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو محرم الحرام کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض کی حالت یعنی ماہواری کے دن جو عورت کے ہر مہینے کے مخصوص دن ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے، تو اس دوران بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت نفاس کی حالت میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے۔ جب خون رک جائے تو نفاس ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم بستری کر سکتے ہیں، تو یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے، چاہے مرد روزے کی حالت میں ہو یا عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی صورت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، احرام کی صورت میں، احرام چاہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو، احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔
ان 5 صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں شرعاً ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہو، تو محرم الحرام میں ہم بستری کرنا جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی نکاح ٹوٹتا ہے، اور ایسا کوئی بھی شرعاً حکم نہیں ہے کہ جو میاں بیوی کو الگ کر دے اور محرم الحرام میں ہم بستری نہ کریں۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلا عذر جائز ہے، بالکل درست ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے اور حلال ہے، نکاح کرنے سے کسی مہینے میں بھی نہیں روکا گیا، لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ جیسے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں ہے، بالکل ویسے ہی کسی بھی مہینے میں ہم بستری کرنا بھی منع نہیں ہے، چاہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ اس کے علاوہ کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں رات اور چاند کے مہینے کی آخری رات میں ہم بستری کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ان راتوں میں جماعت کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے ان راتوں میں ہم بستری کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اذان اور نماز کے وقت بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان اور مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سکھائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔